بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سٹوری ٹیلر مختار چوہان۔ آج کے ولاگ میں میں آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبصورت حکایت سنانا چاہتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت حکایت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلستان کے باب اول سے یہ حکایت لی گئی ہے۔ میں بغیر ٹائم ضائع کیے حکایت کی طرف آتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پھانسی کے قیدی کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ جب اس کو دربار میں لایا گیا تو وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، کانپ رہا تھا، لیکن منہ میں کچھ بول رہا تھا۔ جب وزیر نے پاس ہو کر اس کو دیکھا، اس کی باتیں سنی، تو پتا چلا کہ وہ بادشاہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ وزیر نے اسے کہا کہ آپ گالیاں مت دیں، تو وہ اور زیادہ گالیاں دینے لگا۔ ابھی بادشاہ سلامت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت اس وزیر سے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، یہ پھانسی کا قیدی کیا کہہ رہا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اسے آپ جلد سے جلد قتل کروائیں۔ یہ بہت زیادہ بدتمیز ہو چکا ہے، بہت زیادہ گالیاں دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس کو جتنا جلدی ہو سکے ٹائم سے پہلے پھانسی دی جائے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ آپ یہ بات نہیں سمجھو گے، آپ اس بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اصل میں یہ قیدی گھبرایا ہوا ہے، یہ ٹینشن میں ہے، اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، موت اس کے بالکل قریب آ چکی ہے، اس لیے یہ گھبرا چکا ہے۔ تو اصل بادشاہی طاقت ہونے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دینے میں ہوتی ہے، تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ وزیر بہت زیادہ پریشان ہوا کہ بادشاہ سلامت، میں حیران ہوں کہ یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو جلد سے جلد پھانسی دی جائے، اس کو جلد سے جلد قتل کیا جائے، لیکن آپ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ میں آپ کو پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ آدمی اپنی موت سے گھبرا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صحیح حالت میں اگر میرے سامنے لایا جاتا تو یہ کبھی بھی مجھے گالیاں نہ دیتا، مجھے برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ کسی کو بھی یہ غلط بات نہیں کرتا۔ اس حکایت سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود دوسرے کو معاف کر دینا ہی اصل بادشاہی ہوتی ہے، کیونکہ طاقت بدلے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہوگی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک کتاب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے اصلاح معاشرہ۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ کتاب میں نے اپنے ذاتی مشاہدات کے ساتھ سچی کہانیاں، موٹیویشنل سٹوریز اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بہترین قسم کی ہمارے ارد گرد جو بھی روزانہ واقعات پیش آتے ہیں، کہانیاں پیش آتی ہیں، تو ہم ان کو نوٹ نہیں کرتے، ہم ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو آج کل کے پرفتن دور میں نے یہ سوچا کہ میں چلیں ایک کتاب لکھتا ہوں۔ تو جب میں نے ان ساری کہانیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا تو یہ کتاب بنی اصلاح معاشرہ۔ اس کتاب کے اندر بہت ہی خوبصورت قسم کی کہانیاں ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت بہترین قسم کا سبق چھوڑ کر جائیں گی۔ عبرتناک کہانیاں ہیں، سچی کہانیاں ہیں جو کہ میں نے اپنے ذاتی مشاہدات کے ساتھ اس کتاب کے اندر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی میں آپ کو اگر اس کی فہرست کے بارے میں کچھ بتاؤں تو یہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت اس کی فہرست ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں۔ معاشرہ استاد کے رحم و کرم پر، رشوت ایک گنونا جرم، غریب کی محنت اور پکار، اس کے علاوہ اخلاقیات کیا ہے، برائی کا انجام برا، اور اس کے علاوہ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ایک بار ضرور خرید کر اس کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ بھی اس معاشرے کے اندر اصلاح کو لانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کی اصلاح کی جائے تو آپ بھی اس کتاب کو ایک دفعہ خرید کر اس پر ضرور غور کریں اور اس کا ایک دفعہ ضرور مطالعہ کریں۔ یہاں پر ہی مختار چوہان کو دیں اجازت۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔